یتی سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلونی سرور متعلقی ابن ام النبی در العطا مہر برج انما شاہ سوار لا فتح پیشوائی انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنى سید الاوصیاء امام الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی خیر المؤمنین امام المتقین اول العابدین ازہد الزاہدین زین الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین وجہ اللہ عید اللہ نفس اللہ نور اللہ عزم اللہ جنب اللہ باب اللہ سیف اللہ عباد اللہ اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری اما بعد فقد قال اللہ تعالی وبارک فی قرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا سلام جو ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم خالق اس عظیم ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق بانیانی عشرہ محرم الحرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کا کریم خالق جس نے اس عشرہ محرم الحرام میں جتنا حصہ ملایا ہے، آل محمد کا کرم خالق تمام کا حصہ اپنا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آل محمد کا کرم خالق تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آل محمد کا کرم خالق جتنے بیمار ہیں، بیماری کربلا کی بیماری کے صدقے میں شفائے کاملہ و آزاد عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور ثواب شریف جانا۔ میرے اللہ اسلام کی حقیقی وارث کا جلد جلد ظہور دیتے ہیں۔ جتنے جتنے آل محمد کے احسان یاد ہیں، اتنی آواز بلندتر صلوات۔ محترم سامعین، سلسلہ کلام سورہ مبارکہ مریم کی آیت اس میں ارشاد خدا بند ہو رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے اور عیسیٰ کی قوم نے مادر عیسیٰ کو آ کے کہا کہ اے مریم، نہ آپ ایسے نہ آپ کا خاندان ایسا، پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ تو جناب عیسیٰ نے ماں کی گود میں جو گفتگو کی تھی، خدا نے اسے قرآن بنا کے آیت بنا کے قرآن میں رکھا۔ عیسیٰ نے فرمایا تھا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا، اور میرے اوپر اللہ کا سلام ہے جس دن میں اس دنیا میں آیا، میرے اوپر اللہ کا سلام ہے جب مجھے موت آئے، اور میرے اوپر اللہ کا سلام ہے اس دن جب مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ خدا نے یہ گفتگو قرآن میں اس لیے رکھی، میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں، اس لیے رکھی
کہ زمانے کو یہ سمجھ آ جائے کہ جنہیں خدا بناتا ہے وہ رضی اللہ نہیں، وہ علیہ السلام ہوتے ہیں۔ جنہیں خدا چنتا ہے، جو خدا کی حجت ہوتی ہے، پھر وہ رضی اللہ نہیں، وہ لا الہ الا اللہ، انہیں خدا سلام۔ ہمارا سلسلہ گفتگو اس منزل پہ، اس نہج پہ آ کے رک گئی تھی کہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو نجات دلوائی، فرعون سے بچا کے لے کے چلے گئے، ایک اس شہر میں پہنچے، خدا نے کہا تھا ان سے کہہ دینا یہ حتہ حتہ بھی کریں اور سجدہ بھی کریں۔ ماشاءاللہ قوم نے نہ سجدہ کیا نہ حتہ حتہ کیا، تو خدا نے سزا یہ دے دی کہ 40 سال تک ایک ہی وادی میں بھٹکتے رہے۔ بات اس سے آگے چلتی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں میں سے واحد نبی ہیں جناب موسیٰ، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، میں اللہ کی کلام کرتا ہوں۔ اب وارث موسیٰ وہی ہوگا جو خدا سے باتیں کرتا ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ہم وارث پڑھ رہے ہیں نا، انبیاء کے وارث پڑھ رہے ہیں نا، کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں۔ وارث موسیٰ وہ ہوگا جو اللہ سے باتیں کرتا ہوگا۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن ہمیں بتا کہ جو وارث موسیٰ حسین ابن علی ہیں یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ قرآن ہمیں کہتا ہے یہ اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ اس سے باتیں کرتا ہے۔ سورہ فجر پڑھو، اللہ کہہ رہے ہیں ارجی الا راضیۃ مرضیہ، اے میرا بندہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اب واپس آ جا۔ ماشاءاللہ، اے میرا بندہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، اب کیا کر واپس۔ سورہ فجر میں اللہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ یہاں پہ اللہ نے گفتگو کس سے کی ہے؟ اپنے بندے امام موسیٰ۔ جناب موسیٰ وہ واحد نبی ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ گفتگو کرتا ہوں۔ یہ براہ راست گفتگو نہیں ہوتی کہ اللہ سامنے سے نظر آتا ہو اور یہ اللہ کی طرف دیکھ کے باتیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ طور پہ جاتے تھے، ایک پہاڑ ہے، پہاڑ کا نام ہے طور، کوہ طور۔ یہ اس کوہ طور پہ جاتے تھے، وہاں پہ ایک شجر تھا، ایک درخت تھا، جس سے آواز آتی تھی، موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ اب کسی نے لکھا کہ وہ کھجور کا درخت، کسی نے لکھا وہ بیری کا شجر، کسی نے لکھا انار کا شجر، کسی نے یہ یقیناً نہیں لکھا کہ یہ درخت ہے۔ ہر ایک نے شک میں بات کی ہے، کوئی کہتا ہے انار، کوئی کہتا ہے کھجور، کوئی کہتا ہے بیری، ہر ایک نے الگ الگ لکھا، کسی نے یقیناً نہیں کہا کہ وہ شجر کون سا ہے جس سے اللہ کی آواز آتی تھی۔ موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا یہ آواز اللہ کی آواز ہے، یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ میں زمانے طالب علمی سے لے کے منبر تک سوچتا رہ گیا تھا آخر وہ شجر کون سا ہے جس سے اللہ بولتا تھا، اور موسیٰ کو پتہ چل جاتا تھا یہ آواز اللہ کی آواز ہے۔ مجھے اس وقت پتہ چلا وہ شجر کون سا ہے جب میں نے مولا علی کی زیارت میں یہ جملے سنے، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے درخت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ ماشاءاللہ، اے بولنے والے درخت آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ لقب ہے میرے بادشاہ علی کا۔ اور ادھر مجھے مولا علی کا وہ خطبہ ملا نہج الاسرار، جہاں پہ مولا فرما رہے زمانے والوں یاد رکھنا وہ جو موسیٰ کے ساتھ کوہ طور پہ باتیں کرتا تھا وہ میں علی ابن ابی طالب تھا، جو طور پہ باتیں کرتا تھا۔ عجب فلسفہ ہے زمانے کے مسلمانوں کا، اللہ شجر سے بولے تو مولوی کا اعتراض کوئی نہیں ہے، اللہ علی سے بولے تو فوراً اعتراض ہو جاتا ہے۔ علی سے بے زبان سے بولے تو کوئی اعتراض نہیں،
علی سے بولے فوراً جی علی سے یہ موسیٰ اللہ سے اس اگلا جملہ ہے السلام علیکم یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث حسین آپ پر ہمارا سلام۔ اب آئیے حضرت عیسیٰ کا مرتبہ دیکھتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ اس دنیا میں آئے کیا، ان کی فضیلت کیا تھی، ان کا مرتبہ کیا تھا، ان کا عہدہ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں اس کا نام ہے جناب مریم۔ جناب مریم کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے جناب حنا۔ عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم کی والدہ کا نام حنا۔ مریم کی والدہ نے خدا بند عالم کے ساتھ یہ منت مانی کہ پروردگار جو بچہ میرے شکم میں ہے جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو میں اسے تیرا خادم بناؤں گا، وہ تیرے گھر میں رہے گا، کہاں پہ؟ بیت المقدس۔ کس گھر میں؟ بیت المقدس میں، جو قبلہ اول ہے۔ وہ یہاں رہے گا، وہ تیری خدمت کرے گا، وہ تیرے گھر کی نوکری کرے گا۔ میں منت کرتی ہوں جو بھی بچہ ہوگا وہ میں کیا کروں گا تیرے بارگاہ میں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ جب وقت آیا تو بیٹا نہیں تھا، بیٹی تھی۔ بیٹا نہیں تھا، کیا تھی؟ جناب حنا نے کہا پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں کیا چاہتی ہوں۔ میرا دل تھا بیٹا ہوتا، میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا، میں پیش کرتی وہ آج تیرے گھر کی خدمت کرتا، یہاں پہ آنے والے لوگوں کی خدمت کرتا۔ پروردگار کی کیا کر دیا؟ عجب نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا خدا کہتا حنا پریشان نہ ہو، ہم اگلی دفعہ بیٹا دیں گے، وہ نظر کر دینا، کہہ سکتا تھا۔ بلکہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم اگلی دفعہ بیٹا دیں گے، خدا نے کہا یہ بیٹی ہے یہی نظر کر دیں، ہم قبول کر لیں۔ ماشاءاللہ، بیٹی ہے نظر کر دے، ہم کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے۔ اب جناب مریم کو رکھ دیا گیا ہے بیت المقدس میں، جو قبلہ اول ہے، پہلا قبلہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ، قبلہ اول بیت المقدس۔ جناب مریم بیت المقدس میں ہیں اور کفالت کر رہے ہیں ان کے خالو حضرت زکریا نبی، یہ جناب مریم کی خالو تھی۔ اب کفالت ہے اس کی، خدا کہہ رہا ہے کہ اے زکریا کھانا ہم بھیجیں گے، زمانے کو بتا دیں گے کفالت زکریا نے کی، کہ بھیجیں گے ہم کھانا، زمانے کو بتائیں گے کفالت ہم کریں گے۔ یہ میں تمہید کر رہا ہوں، جملہ نتیجہ میں نے اب دینا ہے، توجہ ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ جب بھی زکریا آتے دیکھتے دروازہ کھولتے مریم کے سامنے کھانا پڑا ہوتا تھا، دیکھتے فروٹ وہ پڑے ہوتے تھے جس کا موسم بھی نہیں ہوتا تھا۔ جناب زکریا ہر مرتبہ پوچھتے اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، اے مریم یہ کھانا کہاں سے آیا ہے، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے۔ مریم کہتی تھی اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے، اس نے بھجوایا ہے۔ کائنات میں آئی ہیں دو بطولیں، ایک مریم ہے ایک زہرا ہے، ایک مریم ہے ایک زہرا ہے۔ مجھے مریم میں اور زہرا میں فرق سمجھ میں آ گیا، جو وہاں سے کھانے منگوائے اسے مریم کہتی ہے، جو وہاں کھانے بھجوائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جو وہاں سے کھانے منگواتی تھی وہ مریم۔ چلو اور جملہ آسان کر دیتا ہوں، جو جنت کے کھانوں کا انتظار کرے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کے کھانوں کا انتظار جنت کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں وارث عیسیٰ، جیسے عیسیٰ کی ماں کے لیے اہتمام تھا ایسے وارث عیسیٰ کی ماں کے لیے بھی تو کچھ اہتمام ہونا تھا۔
فضیلت کیا ہے؟ عیسیٰ کی ماں کی جنت سے کھانے آنا، وارث عیسیٰ کی ماں کی فضیلت جنت میں کھانے بھجوانا۔ اب عیسیٰ ہم 8 دن سے یہ آیت پڑھ رہے ہیں، آج اس آیت کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آج 8واں دن ہے، آج ہم اس آیت پہنچے جو ہم نے شروع کی تھی۔ السلام علیکم عیسیٰ کی ماں پلنا شروع ہو، زکریا پوچھتے کھانا کھانا، بی بی کہتی ہے اس نے اور جو فروٹ آتے تھے، جو پھل آتے تھے، ہر دفعہ بغیر موسم کے، مثلا کہ سیب کا موسم نہیں ہے تو سیب، انار کا موسم نہیں ہے تو انار، انگور کا موسم نہیں ہے تو انگور ہے۔ جس موسم میں وہ پھل نہیں ملتا اس موسم میں مریم کے انتظار رہے کہ آج اب مریم کو اللہ نے بنا دیا بتول، مریم کو بنایا بتول بنایا ہے، معصومہ بنایا ہے۔ اب قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہو۔ قانون عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ عورت ہوتی ہے محکومہ، شوہر ہوتا ہے حاکم۔ خدا کو گوارا ہی نہیں تھا کہ کوئی غیر معصوم معصومہ کا حاکم بن جائے، خدا نے گوارا ہی نہیں، کیونکہ اس وقت کوئی اور نبی تھا نہیں سوائے زکریا، اور زکریا تھے خالو، خالو جب تک تھے اس سے نکاح ہو نہیں سکتا تھا، خالو سے نکاح نہیں ہو سکتا تھا، کوئی اور نبی تھا نہیں، کوئی معصوم اور تھا نہیں۔ خدا نے کام بنا بیٹھا بتول معصوم اور ہے کوئی نہیں، اب اسے بے اولاد بھی نہیں چھوڑنا، اسے بے اولاد بھی نہیں چھوڑنا۔ جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرا رسول بن کے جا مریم کے پاس، مریم سے کہے کہ ہم تجھے بیٹا عطا کریں، ہم تجھے بیٹا عطا کریں۔ جبرائیل آگے خدا کا پیغام سنایا، اللہ کہہ رہا ہے ہم تجھے بیٹا دیں گے۔ مریم نے کہا اے بندہ خدا، آج تک کبھی کسی نے مجھے مسیح نہیں کیا، کوئی بشر میرے قریب آیا نہیں، کسی نے مجھے چھوا نہیں، مجھے بیٹا کیسے مل جائے گا؟ آواز پروردگار ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں۔ جبرائیل واپس گئے، 3 گھنٹے کے بعد عیسیٰ 3 گھنٹے میں عیسیٰ۔ آواز پروردگار ہے اے مریم اب میرا گھر چھوڑ دے اور کھجوروں میں چلی جا، اب میرا گھر چھوڑ دے اور کھجوروں کی جھرمٹ میں چلی جا، وہاں کھجوروں کے نیچے چلی جا، کھجور کا موسم نہیں ہے، کھجور کو ہلانا، وہاں سے کھجوریں گریں گی، موسم نہیں ہے۔ 25 دسمبر جناب عیسیٰ اس دنیا میں آئے، 25 دسمبر کبھی کھجوروں کی ہوئی ہے؟ کھجور کا موسم، اللہ کہہ رہا ہے جب موسم نہیں ہے تب کھجوریں عطا کروں گا، ہلا کھجوریں گریں گی، خود بھی کھانا، بیٹوں کو بھی کھانا۔ قوم نے کہا مریم نہ تم ایسے، نہ تیرا خاندان ایسے، نہ تیری ماں ایسے، تو خود پکیزہ، تیری ماں پکیزہ، تیرا خاندان پکیزہ، مریم بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ خدا نے وحی کی مریم بولنا نہیں، اشارہ کر دے بیٹے، بولنا نہیں، اشارہ کر بیٹے کی طرف، یہ بولے گا۔ مریم نے اشارہ کیا، قوم نے کہا ہے مریم یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، کبھی بچے بھی بولے۔
مریم یہ کیسی باتیں کریں؟ کبھی بچے بھی بولے ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ آگے اشارہ کرتے تھے، اتنا کہنا تھا یا عیسیٰ گود میں بولا، عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں، مجھ پر اللہ کا سلام ہے۔ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، خدا کے نبی نے اس زمانے کو بتا دیا کہ اللہ کی حجت ہوتی ہے وہ تب بولتی ہے جب کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، حجت ہے خدا جب کوئی نہیں۔ آئیے وارث عیسیٰ کی طرف۔ وارث عیسیٰ کا بولا، عیسیٰ تب بولا ہے جب بچے نہیں بولتے، وارث عیسیٰ تب بولا ہے جب مردے نہیں بولتے۔ مرنے کے بعد کبھی بولا، داڑھ کہیں ہو، سار کہیں کوئی بولے گا؟ وارث عیسیٰ تب بولا جب کوئی مرنے کے بعد نہیں بولتا، عیسیٰ تب بولا جب کوئی پیدا ہونے کے بعد نہیں بولتا۔ بولنے کے لیے پیدا ہونے کے بعد کم از کم 8-9 مہینے کے بعد بچہ کہتی ہے اماں ابا، 9 مہینے کے بعد، 8-9 ماہ کے بعد۔ عیسیٰ کتنے دن کا بول رہا؟ 3 دن کا۔ عیسیٰ تب بولا جب کوئی بچہ بولتا، وارث عیسیٰ تب بولا جب کوئی مرنے کے بعد نہیں بولتا۔ خدا نے زمانے کو بتایا، دیکھو انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا، نبی بن کے آیا۔ میں کہتا ہوں اے عیسیٰ، قوم نے یہ سوال ہی نہیں کیا، قوم کا یہ سوال ہی نہیں کہ یہ نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، کتاب لے کے آیا ہے کہ نہیں آیا۔ یہ تو قوم کا سوال ہی کوئی نہیں ہے۔ قوم کا تو سوال ہے یہ بیٹا کہاں سے آیا ہے۔ یہ کیسا جواب ہے کہ انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ عجب نہیں ہے کہ عیسیٰ کہے کسی قوم سے پوچھ لو انہوں نے مان کیوں لیا ہے۔ جب یہ سوال ہی نہیں تھا، یہ جواب ہی نہیں تھا، یہ مان کیوں گئے تھے، یہ مان کیوں گئے تھے، یہ مان کیوں گئے تھے۔ عیسیٰ کی قوم پھر کہے گی ہم اس لیے مان گئے تھے، جو معصوم ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے جو کتاب لے کے آتا ہے اس کی ماں کا ایمان خراب نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ عیسیٰ 3 دن کا اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دے سکتا ہے، تو محمد 40 سال تک اپنے ماں باپ کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ محمد کے ماں باپ کافر مر گئے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ کے ماں باپ ہی کافر ہوئے تو مسلمان کون ہے؟ عیسیٰ 3 دن کا ہے، کون کہہ رہی ہے ٹھیک ہے ہم تیری ماں کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ وہ جو سردار انبیاء، چلو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، ایک جملہ اکثر پڑھا جاتا ہے، ممبروں سے پڑھا جاتا ہے، مسجدوں سے پڑھا جاتا ہے۔ جی مصطفیٰ جب معراج پہ گئے تو مصطفیٰ نے دیکھا کہ جہنم میں ایک مرد اور ایک عورت جل رہے تھے۔ جبرائیل سے پوچھا مصطفیٰ نے جی یہ 2 کون ہیں، انہیں دیکھ کے میرا دل بڑا تڑپ رہا ہے۔ جبرائیل نے کہا جی یہ آپ کے والدین ہیں۔ عجب ہے کمال، جو محمد اپنے والدین کو جہنم سے نہیں بچا سکتا وہ ہمیں کیسے بچائے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ ہم نے کس کے وعدے پہ کلمہ پڑھا؟ مصطفیٰ کے وعدے پہ۔ یہ ہمارے کس کے وعدے پہ کرتے؟ مصطفیٰ کے وعدے پہ۔ جس مصطفیٰ کے وعدے پہ ہم اعمال کرتے ہیں، اگر مسلمانوں کے بقول وہ اپنے ماں باپ کو نہیں بچا تو آپ پر مجھے کیسے بچائے گا؟ چلو مثال میں اور دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پہ کسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، وہ جائے کسی اور کے پاس اور چلا بھی اس کے پاس جائے جس کے بھائی پہلے جیل میں ہیں، جس کے پہلے ہی بھائی ماں باپ جیل میں،
اس کے پاس چلا جائے کہ ساڈا بندہ جیل سے بچاؤ. ہر بندہ دیکھنے والے کہے گا کوئی عقل کی بات کر جو اپنے نہیں چھڑوا سکا. بولو جو اپنے نہیں چھڑوا سکا وہ تیرے کیسے چھڑوائے گا؟ تو مسلمانوں پھر کچھ غیرت کرو. جس محمد کے لیے کہہ رہے ہو وہ اپنے ماں باپ نہیں بچا سکا، جو اپنے ماں باپ نہیں بچا سکا تیرے ماں باپ کیسے بچائے؟ یہ محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے نبی کے والدین کافر، وہ جہنمی تھے، وہ ایسے وہ ایسے. یہ کفران کبھی نہ سوچا کہ مصطفیٰ کے والدین کافر. چلو آؤ ناموں سے دیکھتے ہیں، ناموں سے دیکھتے ہیں. نام سے تو ظاہر ہوتا ہے یہ بندہ کیسا ہے. عبداللہ مطلب کیا ہے؟ بولو ہر بندے کو پتہ ہے. عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. مصطفیٰ نے اعلان نبوت کرنا ہے دنیا میں آنے کے 40 سال کے بعد. زمانے کو بتانا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. مصطفیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 25 سال پہلے عبد المطلب نے مصطفیٰ کے بابا کا نام عبداللہ رکھا ہے. اللہ کا بندہ کیا نام ہے مصطفیٰ کے بابا؟ عبداللہ. عبداللہ ہے نا، اس کا مطلب کیا؟ اللہ کا بندہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاندان کبھی بھی غیر اللہ کو نہیں چھپا، کبھی پتھروں کے آگے نہیں جھکا. یہ پہلے دن سے خدا کو ماننے والے کہ اس اللہ کی عبادت کرنے والے جس کا والد ہی عبداللہ ہو وہ عبداللہ جہنم میں چلا جائے. جس نبی کی عظمت یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کو بشکوا سکتا ہے، اپنے والدین کو بشکوا سکتا ہے. آج کے بعد اگر کوئی کہے یا کہے سنو کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جناب مصطفیٰ کے والدین جہنم میں ہیں تو اسے حوالہ مانو، اسے دلیل مانو. تو کس دلیل سے کہہ رہا ہے؟ جن کا نام ہی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ نے جناب زکریا سے کہا بیٹے کہ ہم کھلائیں گے، ہم قرآن میں لکھ دیں گے کہ زکریا پال پال. ہم قرآن میں لکھ دیں گے زکریا پالتا رہا. ہم قرآن میں لکھ دیں گے زکریا پالتا رہا. جب مریم کے پالنے کا ٹائم آیا بیٹا خدا تھا، کھلاتا خدا تھا، کرتا خدا تھا، مگر قرآن میں لکھ دیا کہ زکریا نے کفالت کی. زکریا نے کفالت کی. جب آئی ہے محمد مصطفیٰ کی بات پھر کھلاتا ابو طالب تھا، پلاتا ابو طالب تھا، سلاتا ابو طالب تھا، پرورش ابو طالب کرتا رہا، سارے کام ابو طالب کرتا تھا. خدا کہہ رہا ہے جب تو یتیم تھا تو ہم نے تجھے پالا. جب ہم نے تجھے پالا. قرآن ہے تو قرآن سے تو باہر گیا ہی نہیں. سورہ زحا میں اللہ کہتا ہے اے میرا حبیب جب تو یتیم تھا تو ہم نے پالا. ادھر نبی کے فعل کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کریں گے ہم، نام تیرا لے دیں گے، کریں گے ہم. سامنے نبی ہے، اس کی عزت رکھنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بھیجیں گے ہم تیرا نام لے دیں گے کہ زکریا نے پالا ہے. ادھر اللہ ابو طالب کے فعل کو اپنا فعل کہہ رہا ہے، جس کا فعل اللہ کے میرا فعل، جس کا کام اللہ کا ہے میرا کام. اسی ابو طالب کو زمانہ کہتے ہیں کافر مرد. سنا ہے نا جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا جی، کلمہ نہیں پڑھا. 4 راوی ہیں اس روایت جنہوں نے کہا جی ہم نے سنا مصطفیٰ نے ابو طالب کے کان میں کہا کہ آخری وقت میں کلمہ پڑھ لیجئے. ابو طالب نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا جی. کان والی بات لوگوں نے سن لی ہے، مدیر والی نہیں سن سکے.
وہ ساتھ والا بندہ نہیں سن سکتا. میں ابھی اس بزرگ کو قریب کروں کان میں کوئی جملہ کہہ دیا آپ سن لو کیونکہ میں نے کان والی بات پاس بیٹھا بندہ نہیں سنتا. کتنے تیز کان تھے ہاتھی سے بھی بڑے کتنے تیز کان تھے. کان والی بات سننی جو دن میں 3 گھنٹہ خطبہ دینے کے بعد ہاتھ بلند کیا ہے وہ نظر بھی نہیں آیا. 4 پڑھنے لگا. پہلا راوی وہ مسلمان ہوا ہے 7 ہجری. پہلا راوی مسلمان ہوا ہے 7 ہجری. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. اس روایت کے پہلے راوی جنہوں نے کہا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ آخری وقت جناب ابو طالب کو مصطفیٰ نے کہا اے چچا ابو طالب آپ کلمہ پڑھ دیجئے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا میں آپ کو معاف کروا کے جنت میں لے کر چلا جاؤں گا. ابو طالب نے کہا تھا میں اپنے باپ دادا کے دین میں ہوں. ابو طالب وفات پا گئے ہیں ہجرت سے پہلے مکہ میں وفات پا گئے ہیں. جناب ابو طالب کی وفات ہے مکہ میں اور 7 ہجری مدینہ میں جناب ابو ہریرہ مسلمان ہوئے ہیں. وفات ابو طالب سے 9 سال بعد جو مسلمان ہوا ہے وہ کہہ رہا میں نے سنا ہے. جو موقع پہ بھی نہیں 9 سال بعد اسلام میں آیا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے پہلا. دوسرا راوی جو اس کا راوی رسالت کی رحلت کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہے. رسول کی رحلت کے 5 سال بعد پیدا ہوا ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے میں نے کانوں سے سنا ہے. میں نے کتنے تیز کان ہیں پیدا ہونے سے 20 سال پہلے کی بات سن لی. کتنے تیز کان. تیسرا جس روایت کا تیسرا وہ کب پیدا ہوا؟ وہ پیدا ہوا ہے 36 ہجری. تیسرا راوی پیدا ہو رہا ہے 36 ہجری 40 سال بعد. جناب ابو طالب کی وفات کے 40 سال بعد والا بھی کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے. چوتھے راوی وہ پیدا ہو رہے ہیں رسول کی رحلت کے 100 سال بعد. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا. یہ سارا اس لیے کہ کچھ یہودی انہوں نے یہ سازش کہ مصطفیٰ کے خاندان کو کافر قرار دیا. پھر زمانے کو کہیں گے کہ جو اپنے خاندان کو مسلمان نہیں کر سکتا جو اپنے خاندان کو نہیں بچا وہ تمہیں کیا بچا. اسلام کو کمزور کرنے کے لیے نبی کے والدین کو کافر قرار دیا. اسلام کو کمزور کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب کے والد کو کافر قرار دیا. چلو جملہ آسان کر دیتا ہوں کل ایمان کے باپ کو کافر قرار دے دیا. ستن غریب ہے مسلمانوں کہ جنہوں نے اسلام پہ خرچہ کیا وہ کافر, جنہوں نے اسلام کو لوٹا وہ ہیرو. محمد بن قاسم کون تھا؟ میں نے جو کہا جنہوں نے اسلام کو لوٹا ہے وہ ہیرو. محمد بن قاسم جو آیا تھا پاکستان سندھ میں کون یہ ایران سے چلا تھا سادات دشمن. محمد بن قاسم یہ سادات قتل کے لیے چلا تھا. یہاں تاریخ میں لکھ دیا جی وہ عورت نے بلایا تھا وہ اس کے لیے آیا تھا سومنات کا مندر توڑا تھا وہ کافر کے لیے نہیں آیا تھا سادات کو قتل کرنے آیا مسلمانوں کی ہیرو بنا.
جنہوں نے جتنا بڑا ظلم کیا ہے اہل بیت کے ساتھ، مسلمانوں نے اتنا بڑا ہیرو بنایا۔ کیوں؟ مصطفیٰ کا دین ختم ہو، لوگ لبادات بدل کے اسلام کو مٹانے کے لیے آئے، مگر محنت تھی علی کے بیٹوں کی، آج تک اسلام کوئی مٹا نہیں۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے کربلا میں مہتر دیے گئے۔ جزاک اللہ۔ اس سے کروڑ گنا زیادہ فضائل پڑھے جائیں، میں کیا ان کی فضیلت پڑھوں؟ جن کا ذاکر خود خدا ہوا، جن کا قصیدہ قرآن ہوا، ان کی فضیلت میں کیا پڑھوں؟ یہ 10 دن ہے رونے کے، ایک دل کا مہمان ہے زہرا کا لالا۔ یہ تو نہ ہوتی 10 محرم نہ اجڑتا زہرا کا گھر، صبح سے لے کے شام تک لاش اٹھا کے تھکا ہوا سید، کبھی مہمان کبھی جوان کبھی نادان، اس اسلام کو بچاتے بچاتے عباس جیسے بھائی کے بازو دے دیے، اس اسلام کو بچاتے بچاتے اکبر جیسے بیٹے کا سینہ دے دیا، اس اسلام کو بچاتے بچاتے قاسم کے ٹکڑے چنے، اس اسلام کو بچاتے بچاتے اون و محمد جیسے بھانجے قربان کر دی۔ اون محمد یہ جناب عالیہ کے بیٹے ہیں، یہ بار بار آتے ہیں اپنی ماں کے پاس، ماما حسین کے پاس جاتے ہیں، وہ مرنے کی اجازت نہیں دیتے، اماں آپ کے پاس جاتے ہیں، آپ خیموں میں نہیں رکنے دیتی۔ بی بی کی آواز آئی، اون محمد میں دودھ نہیں بخشوں گی اگر سن لیا کہ کل تم حسین کے کام نہیں آئے۔ اون محمد ابھی زندہ ہو، جا کے قربانی جو میرے پیر حسین پہ۔ بار بار اجازت مانگنے کے بعد اجازت ملی، دوڑ کے آئے ہیں ماں کے خیموں میں، ماں کے خیموں میں آگے کہتے ہیں اماں ماما نے اجازت دے دی ہے، آخری مرتبہ ملنے آئے ہیں، اماں بڑا دل کرتا ہے آپ ہمیں پیار کریں، اماں بڑا دل کرتا ہے آپ ہمیں دعا کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں۔ ایک 9 سال کا ہے، ایک 7 سال کا ہے، اگر اتنے بچوں کو پتہ ہو میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں کتنا دل کرے گا کہ ان کو ماں پیار کرے۔ بی بی عالیہ کہتی میں علی کی بیٹی ہوں، میرا پیار اتنا سستا کوئی نہیں ہے، اور محمد پہلے 3 وعدے کرو، پھر وعدہ رہا میں پیار کروں گی۔ اور محمد کہتے اماں پہلا وعدہ کون سا ہے؟ بی بی کہتی پہلا وعدہ یہ ہے کہ تمہاری نظر دریا کی طرف نہ پڑے، ابھی تک میرا اکبر پیاسا ہے، تمہاری نظریں دریا کی طرف نہ جائیں، ابھی تک میرا اکبر پیاسا ہے۔ اماں دوسرا وعدہ، بی بی کی آواز ہے اور دوسرا وعدہ یہ کر کہ یہ جاگیر ہے علی اکبر کی، آپ ہیں علی اکبر کے صدقے، اس جاگیر میں نہیں اترو گے۔ اور محمد نے کہا ٹھیک ہو گیا اماں یہ بھی وعدہ ہو گیا، سارے آئیں گے کربلا کے حدود میں مگر ہم کربلا میں نہیں اتریں گے۔ اگر کوئی سوار بیٹھا دور سے جا کے پوچھ لینا، ہر ایک کا روزہ کربلا کے اندر ہے، مگر عالیہ کے بیٹوں کے روزے کربلا سے 11 کلومیٹر دور ہے۔ جیسے ماں نے کہا تھا نا ایسے لڑتے لڑتے کربلا سے دور چلے گئے، جب کربلا سے دور جا کے اترے ہیں نا حسین کی آواز آئی عالیہ تیرے اون محمد مارے گئے۔ بی بی ٹس سے مس نہیں ہوئی، بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حسین نے پھر کہا عالیہ آپ نے سنا نہیں ہے تیرے اون محمد مارے گئے ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب حسین نے رونا شروع کیا، روتے ہوئے حسین کو دیکھ کے اپنی چادر اٹھائی ہے، حسین کے آنسو صاف کر کے کہتے ہیں، بی بی کہتی ہے جہاں گرے ہیں وہاں پڑے رہنے دے، صدقوں کو رویا نہیں جاتا، جو گرے ہیں وہ تیرے اکبر کا صدقہ تھا، جہاں پڑے ہیں رہنے دو، جتنی دیر آنے جانے میں لگتی ہے میرے سامنے بیٹھ، تب تک میں تیری زیارت کرتا ہوں۔
حسین بار بار کوشش کرتے ہیں کہ جا کے اپنے پانڈو کا لاشا لے کے آئیں. جب آخری مرتبہ اٹھنے لگا ہے نا حسین، بی بی کی آواز ہے حسین کدھر جاتا ہے؟ حسین کی آواز ہے عالیہ میں تیرے بیٹوں کا لاشا لینے کے لیے جا رہا ہوں، تیرے بیٹوں کا لاشا لینے کے لیے جا رہا ہوں. بی بی نے حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے، کہا حسین جتنی دیر میں تو نے لاشا لے کے آنا ہے اتنی دیر میرے سامنے بیٹھ، میں قرآن سمجھ کے تیری تلاوت کرتی ہوں. وہ جہاں پڑے ہیں وہ پڑے رہنے دے. اسی وجہ سے 11 محرم کو شمر جیسے کمینے نے سجاد سے پوچھا تھا ہر لاش پہ رونے والا آیا ہے، ان 2 لاشوں پہ رونے والا کوئی نہیں آیا ہے. سجاد کی آواز ہے کمینہ حیا کر، اس کی ماں میری پھپھی عالیہ ہے. میری پھپھی کہتی ہے میں کس کس کو رہوں؟ میں اکبر کو رہوں، میں قاسم کو رہوں، میں حسین کو رہوں، یا اپنے اون محمد کو رہوں. اللہ اللہ نبی قوم ظالمین